وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم هم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 243 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب خاندانی ہدایات کے بعد قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے۔ آیت نمبر 243 میں ایک واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے جو کسی سابقہ امت میں کچھ لوگوں کو پیش آیا تھا۔ مفسرین نے کئی آراء اس کے بارے میں بیان کی ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو موت کے خوف سے اپنے گھروں سے نکل پڑے تھے، یا ایک رائے یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں قتال کے مراحل آئے تو انہوں نے جانے کے خوف کی وجہ سے اس سے انکار کیا۔ دراصل آگے چل کر ہم مزید دیکھیں گے کہ اہل ایمان یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بھی قتال کے لیے ابھارا جا رہا ہے۔ تو اس ضمن میں کچھ واقعات ہیں جو سابقہ امتوں کے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ یہ پہلا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، وہم الوف، اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے خوف سے، موت کا خوف ان کو لاحق ہوا اور وہ گھروں سے نکل پڑے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے انہیں کہا کہ تم مر جاؤ۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے راستے میں اگر بندہ قتال کے لیے نکلے تو ضروری نہیں کہ موت آ ہی جائے، اس کے علاوہ بھی موت آ سکتی ہے۔ تو موت سے فرار اختیار کرنا چاہا تو اللہ نے کہا موتوا، تم مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں زندگی عطا فرما دی۔ ایسے مظاہرے اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن حکیم میں بیان کیے۔ ایک واقعہ اسی سورۃ البقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس شخص کو مار دیا گیا تھا وہ دوبارہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا تھا۔ تو اللہ یہ مظاہرے فرماتے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کھڑا کرے گا۔ ثم احیاہم، اللہ نے پھر انہیں زندگی عطا فرمائی۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب اس واقعے کے بعد قتال کا حکم آ رہا ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم قتال کرو، جنگ کرو اللہ کے راستے میں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب جہاد بالنفس یعنی قتال کے بعد جہاد بالمال، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم آ رہا ہے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے قرض حسن، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، بس اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرمائے۔ واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ ہی ہے جو تنگی بھی فرما دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو کشادگی بھی عطا فرماتا ہے، مزید عطا فرماتا ہے، زیادہ عطا فرماتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں اصطلاح یہ قرض حسن کی، قرض وہ رقم کے جس کی ادائیگی، جس کی ری پیمنٹ لازمی ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جائے، اللہ اپنے ذمے اس کو قرض قرار دیتا ہے، میں لازماً لوٹا کر دوں گا اور بڑھا چڑھا کر عطا فرماؤں گا۔ اور حسن سے مراد یہ ہے کہ صحیح نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کیا جائے اور جس کے حلال میں سے دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر عطا فرمانے کا وعدہ فرماتا ہے۔ غور فرمائیے کہ دنیا میں انویسٹمنٹس ہوا کرتی ہیں، اکثر اس میں سودی اسکیمیں بھی ہوتی ہیں، یا انسان کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے تو امکان ہے کہ کوئی پروفٹ مل جائے گا، لیکن اللہ نے جو وعدے دیے وہ امکانی نہیں، وہ یقینی ہیں، لازماً اللہ دے گا اور بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔
مزید نوٹ فرمائیے کہ قرآن حکیم میں قرض حسن کی جو اصطلاح آتی ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کے لیے خرچ کرنے کے معنی میں آتی ہے۔ آج تم اللہ کے دین کی خاطر لگاؤ، اللہ بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی حلال کمائی میں سے اس کے دین کی دعوت کے لیے، اس کے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے مال خرچ کریں، اسی میں ہمارا بھلا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ بڑھا چڑھا کر یقیناً عطا فرمائے گا، اور آخرت میں جو کچھ عطا فرمائے گا اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب ایک اور واقعے کا بیان آ رہا ہے، یہ بنی اسرائیل کے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 برس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس وقت ان کے نبی تھے سموئیل، ان کا نام بیان کیا گیا ہے، اور ان کی قیادت میں پھر جنگ ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار عطا فرمایا۔ یہ ساری تفصیل قتال کے حوالے سے دراصل بیان ہو رہی ہے مسلمانوں کے لیے کہ اب ان کے لیے احکامات آ رہے ہیں اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے۔ نوٹ فرمائیے 13 برس تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو وہاں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ سورہ النساء آیت نمبر 77 میں یہ تفصیل آئے گی، حکم تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو سورہ الحج کی آیت نمبر 39 میں تفصیل آ گئی ہے کہ اب ہاتھوں کو کھول دیا گیا ہے، اب قتال کی اجازت ہے، اور قتال کی فرضیت کے حوالے سے احکامات ہم پڑھ کر آ رہے ہیں۔ تو اب مسلمانوں کو تیار کرنا تھا جنگ کے لیے، تو پچھلی امتوں کے کچھ حالات ان کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی میں سے اب ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف نہیں دیکھا موسیٰ علیہ السلام کے بعد؟ یہ ان کے سرداروں کی طرف اشارہ ہے، ان کے سپہ سالاروں کی طرف اشارہ ہے۔ کیا اے مسلمانوں تم نے ان کے حالات نہیں سنے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئے تھے؟ اذ قالوا لنبی لہ مبعث لنا ملکا، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجیے۔ سموئیل نبی ان کا نام بیان کیا گیا ہے علیہ السلام۔ نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم قتال کریں اللہ کے راستے میں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، انہوں نے کہا کیا تم سے اس بات کا بھی امکان ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کر دی جائے تو تم نہ لڑو؟ یہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھی کہا جا رہا ہے۔ وہ بھی اجازت مانگتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں کو کھول کیوں نہیں دیا جاتا، کیوں ہمیں اقدام کی اور ایکشن لینے کی اجازت نہیں دی جاتی؟ تو اس جملے میں ان کو بھی تنبیہ کی جا رہی ہے، ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ جب جنگ فرض کر دی جائے تو تم قتال سے انکار کر دو، لڑنے سے انکار کر دو۔ قالوا، انہوں نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا، اور یقیناً ہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وابنائنا، اور اپنی اولادوں سے دور کر دیے گئے۔ فلما کتب علیہم القتال، پس جب ان پر جنگ کرنا فرض کر دیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو سوائے چند ایک کے سب منہ پھیر گئے۔ یہی ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور اللہ کی طرف سے جو تقاضے تھے جنگ کرنے کے اس کا انکار کیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالمین کو خوب جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ قالوا، وہ بولے انا یکون لہ الملک علینا، اسے ہم پر بادشاہت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور اسے تو مال میں سے وسعت بھی نہیں دی گئی۔ یہ ہے مادہ پرستانہ سوچ۔ دنیا پرست لوگوں کا کردار یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی کی اونچ اور نیچ کو مال کی بنیاد پر تولتے اور پرکھتے ہیں۔ مال ہے تو اونچا، مال نہیں ہے تو نیچا، معاذ اللہ۔ اللہ کا یہ مقام نہیں، اللہ کا یہ معیار نہیں۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں تم میں سے سب سے بڑھ کر عزت والا وہ ہے جو سب سے بڑھ کر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا، اس کی نافرمانی سے بچنے والا ہو۔ تو ان لوگوں کی جو سوچ تھی وہ مادہ پرستانہ سوچ تھی۔ اب جواب دیا ان کے نبی نے، قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے تمہارے مقابلے میں، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور اسے زیادہ وسعت دی ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ یہ کوالٹیز اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہیں، اس کو حقدار اس بنیاد پر بنایا گیا کہ اللہ نے اسے علم سے بھی نوازا ہے اور جسمانی قوت سے بھی نوازا ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت میں سے، اپنے اختیار میں سے کچھ عطا فرما دیتا ہے۔
واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب جناب طالوت کو مقرر کر دیا گیا ان پر بادشاہ۔ اب ان کی بادشاہت اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی تھی، اس کی ایک نشانی بیان کی جا رہی ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور انہیں ان کے نبی نے کہا، ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت، بے شک ان کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آ جائے گا، فیہ سکینۃ من ربکم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون کے لیے سامان ہوگا، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور بچی ہوئی چیزیں ہوں گی آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو چھوڑی ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور ہارون علیہ السلام کے پیروکار، انہوں نے جو چیزیں چھوڑی ہیں وہ اس تابوت میں موجود ہوں گی۔ اور طالوت کی بادشاہت کے حق ہونے کی نشانی یہ ہے کہ یہ تابوت تمہارے پاس چلا آئے گا، تحملہ الملائکہ، اسے فرشتے اٹھا لائیں گے، ان فی ذلک لآیۃ لکم، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تفاسیر میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ ان کی جنگیں ہوا کرتی تھی مشرکین سے اور دیگر کفار سے، تو یہ تابوت مشرکین کے پاس چلا گیا تھا۔ اب جب جناب طالوت کو بادشاہ ان پر مقرر کیا گیا تو یہ تابوت واپس آنا تھا، تو جو مشرکین تھے ان کے علاقوں میں وبائیں پھوٹ گئی، انہوں نے محسوس کیا کہ یہ تابوت جو ہم ان سے چھین کر لے کر آئے تھے اس کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، چنانچہ انہوں نے بیل گاڑیوں پر رکھ کر اس کو ہانک دیا، اور قرآن کا بیان ہے کہ تحملہ الملائکہ، فرشتے اسے اٹھا کر واپس لے آئیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تو یہ جناب طالوت کی بادشاہت کا واقعہ بیان ہوا۔ اب اگلے رکوع میں ایک مرحلہ آیا قتال کا، اس کے حوالے سے بات بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش فرمانے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، بس جس نے اس سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہوگا، اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے اسے نہیں چکھا، اس سے پانی نہیں پیا، بے شک وہ مجھ سے ہوگا، اس کا تعلق مجھ سے ہوگا۔ الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس کے کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر کے پانی پی لے، ذرا سے پی لے تو کوئی حرج نہیں۔ فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو سوائے ان میں سے چند ایک کے سب نے خوب سیر ہو کر پانی پی لیا۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، بس جب وہ یعنی جناب طالوت اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کے پار ہوئے، قالو، تو وہ لوگ جنہوں نے پانی پی لیا تھا، نافرمانی کی تھی، کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودی، آج ہمیں کوئی طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے مقابلے کی۔ جالوت یہ جو مخالف قوم تھی اس کے سپہ سالار کا نام تھا، اور ادھر جو اہل ایمان کے ساتھ یہ طالوت تھے۔ اب دیکھیے پانی کیا ہے؟ آب حیات، اس کو کہا جاتا ہے، زندگی اسی کی وجہ سے برقرار ہے۔ لیکن وہی پانی جو اپنے ایک بادشاہ، اپنے ایک امیر جس کو اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا، نبی نے بتایا علیہ الصلاۃ والسلام، جب اس کی نافرمانی میں پانی پیا گیا تو انسانوں کے ان لوگوں میں سے جو ہے وہ جو لڑائی کی طاقت ہونی چاہیے تھی، جو ان کا مورال ہونا چاہیے تھا، وہ ڈاؤن ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ تو وہ پانی کی جو زندگی کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے، جب نافرمانی کرتے ہوئے پیا گیا تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انسانوں کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی۔ تو اصل شے یہ ہے کہ بندہ آیا جو بھی تقاضے اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر عمل درآمد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ تو ان سب کا معاملہ یہ رہا جنہوں نے سیر ہو کر پانی پی لیا تھا کہ وہ طاقت بھی ان میں سے ختم ہو گئی، وہ ہمت بھی ان میں سے ختم ہو گئی، وہ بزدلی پر اتر آئے اور مقابلے کی ہمت ان کی جواب دے گئی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو صاحب ایمان تھے، جنہوں نے اگر پیا بھی ہوگا تو چلو بھر پانی پیا ہوگا، زیادہ پانی نہیں پیا، نافرمانی نہیں کی، ان کا بیان آ رہا ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، جو لوگ یہ خیال رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو فیصلہ کن شے اہل ایمان کے لیے وہ ان کی تیاری، ان کی طاقت اور ان کی تعداد نہیں، فیصلہ کن شے اللہ کی مدد ہے، اللہ کا اذن ہے، اللہ کا ساتھ ہے جو اہل ایمان کو نصیب ہوتا ہے۔ اسباب کے تحت تعداد کو بھی دیکھنا چاہیے،
ہتھیار بھی استعمال کرنے چاہیے، جمع بھی کرنے چاہیے، تربیت بھی ہوگی، یہ اسباب کے تحت ہے، لیکن مومن کا توکل اور بھروسہ جو ہے وہ اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب اللہ رب العزت پر ہوتا ہے۔ تو ایمان والوں کی یہ شان سامنے آئی، تعداد میں کم ہی رہ گئے تھے، بہت تھوڑے ہی تھے، لیکن کہا کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت ایک بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ گئی، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب مقابلے کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، اور جب جالوت اور اس کے لشکر کے یہ لوگ سامنے ہوئے، قالوا، انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دھانے کھول دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کفار کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ ہے فیصلہ کن شے، اللہ کی مدد بندہ مومن کو مل جائے تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ فہزموہم باذن اللہ، پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، یہ چند مٹھی بھر اہل ایمان غالب آ گئے جالوت اور اس کے لشکر پر۔ وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ یہ طالوت کے لشکر میں تھے داؤد علیہ السلام، بنی اسرائیل ہی کے تسلسل میں ہیں، لیکن جناب طالوت کے لشکر میں تھے، اور یہ گڈریے کا کام بھی کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا جالوت کو کہ وہ پورا غرق آہن تھا، لوہے کا لباس پہن کر آیا ہوا تھا، صرف اس کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، تو زور سے جو پتھر 3 مارے ہیں تو اس کی آنکھ کو پھاڑ کر اس کے بھیجے کو بھی اس نے پھاڑ ڈالا ان پتھروں نے، اور یوں جالوت کو قتل کر دیا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے انہیں یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور وہ کچھ سکھایا جو بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اب بڑی اہم رہنمائی آ رہی ہے قتال کے حوالے سے، اور اگر ہٹانا نہ ہوتا اللہ کا لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین ضرور برباد ہو جاتی، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ ظلم کے خاتمے کے لیے اپنے محبوب بندوں کے ذریعے سے نظام حق کو غالب اور قائم کراتا ہے۔ اللہ نے قتال کا حکم اسی لیے دیا کہ ظالموں کے ہاتھوں کو روکا جائے اور انسانیت جو ظلم کا شکار ہے اس کو ظلم سے نجات دلائی جائے۔ یہ ہے اللہ کی اسکیم، یہ ہے اللہ کی حکمت قتال کے احکامات کے پیچھے۔ تو یہ بھی جو واقعہ بیان ہوا اب یہ اہل ایمان کے لیے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لیے۔ ان کے دور میں بھی جب دین مغلوب تھا تو ظلم کا نظام تھا، کچھ لوگ تھے جو حاکم بن کر بیٹھے ہوئے تھے، انسانیت سسک رہی تھی۔ قتال کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو اور ظالموں کے ہاتھ روک کر انسانیت کو ظلم سے نجات دلائی جائے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کے احکام ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک چیز ہے رسولوں کی باہمی ایک دوسرے پر فضیلت کا ہونا، یہ قرآن سے ثابت ہے، آگے بھی ذکر آ رہا ہے، لیکن کسی رسول کی تفریق کر دی جائے کہ ایک کو مانا جائے دوسرے کو نہ مانا جائے، یہ کفر ہے۔ اس لیے اہل ایمان کی صفات ہم نے سورہ البقرہ کے بالکل شروع میں پڑھی، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے تمام رسولوں پر نازل کی گئی وحی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 285 میں الفاظ ہیں، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے۔ تو رسولوں کے درمیان تفریق، کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا، یہ کفر ہے، لیکن رسولوں کے درمیان فضیلت یہ قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات میں، ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض پر بعض کے درجات بلند فرمائے، وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے مریم سلام علیہا کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی واضح نشانی عطا فرمائیں، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس
یعنی جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے ان کی تائید کی۔ تو یہ کچھ فضیلتیں اللہ نے بیان فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ رہا اللہ کا کہ جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ یہ فضائل قرآن نے بیان کیے ہیں، لیکن نوٹ فرمائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ رسولوں کے درمیان باہمی تقابل نہ کرو، کمپیریزن نہ کرو۔ جس کا جو مقام ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ چاہے تو کہہ سکتا ہے، اسے کہا قرآن میں فضیلت کے اعتبار سے، لیکن ہمارا مقام نہیں کہ ہم رسولوں کے درمیان جو ہے فضیلتوں کو طے کرنے بیٹھ جائیں، ہمیں اس کے متعلق خاموش رہنا چاہیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد بھی ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، بس ان میں سے وہ ہیں جو ایمان لائے، وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے کفر یعنی انکار کی روش اختیار کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہاں دو مرتبہ الفاظ آئے کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے۔ ان الفاظ کے متعلق بھی یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اللہ کا قانون ہدایت ہے، جو جس طرف جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی راستے کی اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ نے جبر نہیں کیا ہے، کیونکہ ہمیں امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ سورہ الملک آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہاری آزمائش فرمانا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ تو پہلی بات امتحان کے لیے بھیجا گیا۔ نمبر 2، نیکی کی صلاحیت بھی دی گئی، بدی کی صلاحیت بھی دی گئی۔ سورہ الشمس آیت نمبر 8، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو نیکی کی صلاحیت بھی دی ہے اور بدی کی صلاحیت بھی دی ہے، اسی بنیاد پر امتحان ہے۔ پھر قانون ہدایت یہ کہ جو جس طرف آنا چاہے گا، جس صلاحیت کو استعمال کرنا چاہے گا، اسی کی توفیق ملے گی۔ سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں فرمایا، یہدی الیہ من ینیب، اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس کے برعکس سورہ الصف آیت نمبر 5، فلما ذاغوا اذاغ اللہ قلوبہم، جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو سارا معاملہ ہے بندے کے اپنے اختیار پر کہ وہ کس طرف جانا چاہتا ہے۔ تو ان آیات کو جب ہم پڑھیں تو اللہ کی اس قانون ہدایت کو سامنے رکھ لیا جائے تو مفہوم بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ زبردستی کسی کو نیکی پر نہیں ڈالتا، اللہ زبردستی معاذ اللہ کسی کو برائی پر نہیں ڈالتا، جو جس طرف جانا چاہتا ہے اسی کی ہدایت دی جاتی ہے اس کو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر انفاق کے حوالے سے تلقین آ رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمایا ہے، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن یعنی قیامت کا دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ ولا شفاعہ، نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی سفارش کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے، کفر کرنے والے ہی دراصل ظالم ہیں۔ اب نوٹ فرمائیے خطاب کس سے شروع ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا، اس دن یعنی قیامت کے آنے سے پہلے کہ جس دن کوئی خرید و فروخت کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں۔ اب یہاں یہودی یا نصرانی یا ہندوؤں کی بات تو نہیں ہو رہی، مسلمانوں کی بات ہو رہی، ان سے خطاب ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو جو اس دن کے آنے سے پہلے اس کی تیاری نہیں کر رہے، وہ عملی اعتبار سے کفر کر رہے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے کفر کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ اس روش سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں ہماری آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ہماری اصل زندگی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت آ رہی ہے، آیت الکرسی جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، توحید باری تعالیٰ کا بہت بڑا خزانہ۔ اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، از خود زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے،
ہر مخلوق کی زندگی اس کے اذن سے ہے، ہر مخلوق کا تسلسل اور وجود کا برقرار رہنا اس کے اذن کی وجہ سے۔ الحی، از خود زندہ ہے، القیوم، ہر ایک کو تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے، ایک لمحے بھی اس کی توجہ ہماری جانب سے ہٹتی نہیں، وہ تو ہمیں نہیں بھلاتا، ہاں ہم اسے بھلا دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، نعمتیں اسی کی اختیار کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے، لیکن وہ ایک لمحے بھی ہماری جانب سے توجہ نہیں ہٹاتا۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ ہم سب کیا ہیں؟ ٹرسٹیز ہیں، کسٹوڈین ہیں، امین ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے امانت دار ہیں ہم اس کے، امین بنائے گئے، جواب دینا ہے اس کا، بالفعل ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے حضور سوائے اس کی اجازت کے؟ اختیار کل کا کل اللہ کے پاس۔ جھوٹی شفاعت کی نفی ہے اس میں، جس کو قرآن نے ایک اور مقام پر کہا، سورہ آل عمران آیت نمبر 195، وما للظالمین من انصار، ظلم کرنے والوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہاں شفاعت حق ہے، سورہ نبا آیت نمبر 38 میں کہا گیا الا من اذن لہ الرحمن، وہی کچھ بول سکے گا جس کو کہ رحمان کی طرف سے اجازت ملے گی۔ اور سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے اجازت بھی اس کے لیے دی جائے گی، ورضی لہ قولا، جس کے لیے اللہ اس سفارش کو، اس بات کو پسند فرمائے گا۔ تو یہ شفاعت حق ہے، سب سے بڑھ کر فرمائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انبیاء ہیں، پھر اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن ان کے لیے کہ جنہوں نے محنت کی ہوگی، آخرت کو مقصود بنایا ہوگا، کچھ کمی اگر رہ گئی ہوگی تو اللہ اپنے رسولوں، اپنے نیک بندوں سے کہیں گے تم دعا کرو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ لیکن ظالموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والوں کے لیے سفارش نہیں ہے، ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے، پھر سبھی اگر برابر ہو گئے تو امتحان کو کوئی فائدہ ہی نہیں، ہرگز نہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، سورہ الانفطار میں کہا گیا بے شک نیکوکار جنت میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور گناہ گار جہنم میں ہوں گے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے حق میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں اس کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک کے لیے نہیں، جو مستحق ہوگا اس کے لیے سفارش ہے اور ہوگی اللہ کے حکم سے اور اسی کے لیے جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا۔ فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، لوگ جو کچھ کر چکے ہیں اعمال اللہ واقف ہے اس سے، جو کر رہے ہیں اللہ واقف ہے اس سے، تو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہ دنیا میں سفارش ہم کرتے ہیں کسی کے لیے کہ بھائی میرا بھتیجا ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اچھا آدمی ہے، آپ اس کو جاب کے لیے رکھ لیجئے، بتانا پڑتا ہے نا دنیا کے معاملات کے اندر۔ کیا اللہ کو ایسی کوئی ضرورت ہے کہ اللہ کو بتایا جائے کہ اللہ تیرا بندہ بڑا نیک ہے؟ قطعاً نہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے اور ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اس کے علم میں سے کسی شے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جتنا اللہ چاہے۔ کل علم اللہ کے پاس، ہاں اس نے جس کو چاہا اپنے بندوں میں سے عطا فرمایا، رسولوں کو عطا فرمایا، سب سے بڑھ کر عطا فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن عطا اللہ نے فرمایا، کل اللہ کے پاس، کوئی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ نے از خود اپنے بندوں میں سے کسی کو عطا فرمایا ہو۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی، اب یہ متشابہات میں سے ہے، مراد اس کا دائرہ اقتدار وسیع ہو چکا ہے آسمانوں اور زمین پر، پھیلا ہوا ہے کل آسمانوں اور زمین پر، پوری کائنات پر اللہ ہی کی حکمرانی کار فرما ہے، چپے چپے پر اسی کا حکم جاری و ساری ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں تو مخلوق کے ساتھ وابستہ ہیں، خدا میں تھکاوٹ آ جائے تو وہ خدا کہاں رہا؟
نہیں. ولا یؤودہ حفظہما، اس کو ان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی العظیم، اور وہ بہت بلند مرتبے والا، عظمت والا ہے. یہ ہے آیت الکرسی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد ہمیں پڑھنے کی تلقین فرمائی، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھنے کی تلقین فرمائی. اور مزید آپ نے فرمایا، سنن نسائی کی حدیث ہے کہ جب بندہ ہر فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کرے تو بندے اور اس کے رب کے درمیان ملاقات میں صرف موت ہی کا فصل ہوتا ہے. اللہ ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کو اپنے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی ہے، واضح ہو چکی ہے. فمن یکفر بالطاغوت، پس جو انکار کرے طاغوت کا، ویؤمن باللہ، اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے بہت مضبوط حلقے کو تھام لیا. لن انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. اس آیت کے حوالے سے بھی کچھ اشکالات لوگوں نے پیش کیے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو دین کی جدید تعبیر کرنا چاہتے ہیں، دانشورانہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں اور قرآن حکیم کے واضح مفہوم کو بھی بگاڑ دیتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ صاحب دیکھیے قرآن خود کہہ رہا ہے دین میں کوئی جبر ہی نہیں، تو جو عقیدہ رکھنا چاہے رکھے، جو جب چاہے عقیدہ قبول کرے، جب چاہے عقیدے کا انکار کر دے. یہ بات درست نہیں ہے. اب نوٹ فرمائیے، جہاں تک انفرادی سطح کا معاملہ ہے، فرد کا معاملہ ہے، اسلام مکمل آزادی دیتا ہے. کوئی یہودی رہنا چاہے یہودی رہے، عیسائی رہنا چاہے عیسائی رہے، ہندو رہنا چاہے ہندو رہے، اور اسلامی ریاست میں رہ سکتا ہے. وہ جو عقیدہ چاہے اختیار کر لے. ہاں، اپنے عقیدے پر عمل کرے، اپنے عبادت گاہ تک اپنی عبادات کو محدود رکھے، اپنی اولاد کو اپنے مذہب کی تعلیم دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. اس لیول پر اسلام کو کوئی اعتراض نہیں. اس سے اوپر آئیے، ایک شخص نے اسلام قبول کر لیا ہے، مانتا ہے کہ اللہ کی کتاب برحق ہے، مانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں. اب اگر وہ احکامات پر عمل نہیں کرتا تو عمل درآمد کرانے میں جبر کیا جائے. مثال کے طور پر ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرتے ہیں تو ان کی ٹائمنگ 6 ہوتی ہے. ہم اپنی خوشی سے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں. 5 گھنٹے کی ٹائمنگز ہیں تو بچہ ٹائم پر آئے گا، ٹائم پر جائے گا. یہ یونیفارم بھی اس کو پہننا ہوگا، یہ کتابیں بھی اس کو لے کر آنی ہوں گی. یہ پابندی اس بچے پر ہے جس نے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا. ہاں، جو بچہ باہر سڑک پر ایسے ہی گھوم رہا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں. لیکن اگر یہ بچہ لیٹ آئے گا تو اسکول کی جو بھی انتظامیہ ہوگی وہ جبر کرے گی نا اس پر، ٹائم کی پابندی کرانے کے لیے. تو دوسری بات یہ کہ جس نے فری ول کے ساتھ اسلام قبول کر لیا اس پر جبر ہوگا دین کے احکامات پر عمل درآمد کرانے میں. چنانچہ اگر اسلامی ریاست چاہے تو بے نمازیوں کی سزا مقرر کرے گی اور بالجبر ان سے نماز کی ادائیگی کرائی جائے گی. گو کہ ان کی تعلیم کا بھی انتظام ہوگا، ان کے دلوں میں ایمان کی آبیاری کا بھی انتظام ہوگا، لیکن مجموعی معاشرے کی بہتری کے لیے احکامات پر عمل درآمد کے لیے جبر کیا جائے گا. تیسرا لیول سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے. جہاں تک انفرادی لیول کی بات تھی، انفرادیت کی بات تھی، فرد کی بات تھی، جو چاہے عقیدہ رکھ لو، قبول کر لیا تو جبر ہوگا عمل کرانے میں. لیکن جب بات اجتماعی نظام کی آ جائے تو اسلام اللہ کی حاکمیت اور اللہ کے قانون کے سوا کسی اور قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں. 3 دفعہ قرآن نے کہا، سورۃ الانعام آیت نمبر 57، سورہ یوسف آیت نمبر 40، اور پھر سورہ یوسف آیت نمبر 67 میں ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار فقط اللہ کو حاصل ہے. سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ایک وہی، باقی بتانے حاصل. اجتماعی نظام کے اندر اسلام اللہ کی حاکمیت اور اس کے قانون کے علاوہ کسی اور قانون کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کے لیے جبر ہوگا. اور قرآن نے حکم دیا سورہ انفال آیت نمبر 39 اور سورہ البقرہ آیت نمبر 193 میں، قتال کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور دین سسٹم آف لائف کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. اجتماعی لیول کے اوپر صرف اللہ کی حاکمیت قابل قبول اسلام، وہ مان لو، کوئی عقیدہ رکھنا رکھ لو، انفرادی سطح پر جو مذہب اختیار کرنا چاہو کر لو، لیکن دین سسٹم آف لائف وہ اللہ کی حاکمیت پر مبنی ہوگا. اس کے لیے جبر ہے. انفرادی سطح پر کوئی جبر نہیں ہے، لیکن اجتماعی نظام میں اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے جبر ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہو چکی ہے گمراہی سے.
انفرادی سطح پر کوئی جبر نہیں ہوگا. فمن یکفر بالطاغوت، بس جو انکار کرے طاغوت کا. طاغوت طغا، یہ طغیانی سے یہ لفظ بنا ہے. ہر وہ شخص یا ادارہ یا حکومت جو اللہ کی حدود کو پامال کر دے، کراس کر جائے، وہ طاغوت ہے، اس کا انکار لازم ہے. فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے یقین ایک مضبوط حلقے کو تھام لیا ہے، مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے. ہمارے کلمے میں بھی ترکیب یہی ہے، لا الہ الا اللہ، نفی پہلے ہے، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو ہر فرد، ادارہ، حکومت جو باغی ہو اللہ کی، اس کی نفی پہلے لازم ہے، پھر ایمان اللہ تعالیٰ پر. اس نفی کے بغیر ایمان معتبر نہیں ہو سکتا. تو جو انکار کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے بہت بڑا مضبوط سہارا تھام لیا، لن انفصام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، کارساز ہے، پشت پناہ ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے ساتھی شیطان ہیں، طاغوت ہیں. شیطان بھی طاغوت ہے، اس لیے کہ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پامال کیا. اولیاؤہم الطاغوت، جنہوں نے کفر کیا ان کے ساتھی شیاطین ہیں یا طاغوت ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں ہدایت کے نور سے نکال کر گمراہی کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یا نوٹ فرمائیے، اللہ اہل ایمان کا پشت پناہ ہے. اللہ انہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے کر آتا ہے. اس کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا. سورہ الحدید آیت نمبر 9 میں فرمایا، هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی اللہ ہے جو اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی واضح آیات نازل فرماتا ہے تاکہ وہ انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور اور روشنی کی طرف لے جائیں. تو اللہ کی پشت پناہی حاصل ہوگی قرآن کے ذریعے سے. گمراہی سے نکل کر اگر ہم ہدایت کے نور کی طرف آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قرآن کو تھامنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد کی آیات میں 3 واقعات بیان کیے اللہ تعالیٰ نے. توحید یعنی اللہ کی معرفت کے لیے یہ 3 واقعات بڑے عظیم ہیں اور بڑا جامع بیان ہے جو ان واقعات کی صورت میں توحید کے حوالے سے آ رہا ہے. فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے اس شخص کی طرف دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا. یہ نمرود جو بادشاہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، اس کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے. ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ نے اسے بادشاہت عطا کی تھی. اس بنیاد پر وہ تکبر میں آ گیا اور اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگا ابراہیم علیہ السلام سے. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا فرماتا ہے، موت بھی دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، اس نے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. مفسرین نے نقل کیا ہے کہ ایک بے گناہ کو اس نے سولی چڑھا دیا اور ایک مجرم تھا جس کو پھانسی لگنے والی تھی، اس کو معاف کر دیا. کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. اب اس کے کئی جوابات ہو سکتے تھے، لیکن دعوت کا اصول یہ نہیں ہے کہ جس کے سامنے بات پیش کی جا رہی ہے اس سے جھگڑا جائے، بلکہ دعوت حق کے تو کئی دلائل ہیں، دوسری دلیل پیش کر دی جائے، تیسری دلیل پیش کر دی جائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پہلی بات پر جھگڑا نہیں کیا اس سے، بلکہ ایک اور دلیل رکھ دی، اور وہ دلیل ایسی تھی کہ وہ خاموش ہو گیا بالکل. قال ابراہیم، فرمایا ابراہیم علیہ السلام، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فاتی بہا من المغرب، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا دے. تو نے یہ تو دعویٰ کر لیا میں زندگی موت دیتا ہوں، لیکن سورج کے نکلنے کا معاملہ تو بھائی تیرے باپ دادا سے بھی پہلے کا ہے. تو میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا دے اگر تو واقعتاً خدا ہے یا خدائی کا اختیار تیرے پاس ہے. فبہت الذی کفر، تو وہ کافر حیران کر دیا گیا.
کوئی جواب ہی نہیں تھا اس کے پاس. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کو ہدایت نہیں دیا کرتا. اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے. اس دوسرے واقعے کے متعلق مختلف آراء ہیں مفسرین کی، اور حتمی بات نہیں کی جا سکتی کہ کس شخص کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، لیکن واقعے میں ہدایت کا بڑا سامان موجود ہے اور توحید کے بڑے دلائل ہیں جو بیان ہوئے ہیں. او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی مانند جو ایک بستی سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشہا، اور وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، بالکل تباہ و برباد ہو چکی تھی. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس شخص نے کہا اللہ اس بستی کے بر جانے کے بعد اسے زندہ کیسے کرے گا، یہ لوگ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے. فاماتہ اللہ 100 عام، تو اللہ نے اس شخص کو 100 برس تک مردہ کر دیا. ثم بعث، پھر اسے دوبارہ زندگی عطا فرمائی. قال کم لبثت، اس سے پوچھا تم کتنی دیر رہے. قال لبثت یوما او بعض یوم، اس نے کہا کہ میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ہی رہا ہوں گا. اگر تو یہ کہ صبح کے وقت سلایا گیا، اس نے محسوس کیا ہوگا روشنی تھی، اور دوپہر میں آنکھ کھلی تو محسوس ہوا کہ دن کا کچھ حصہ، اور اگر بہت زیادہ فرق آ گیا تو پھر اگلا دن ہو جائے گا، تو ایک دن یا اس سے کچھ کم رہا ہوں گا. قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا تم تو رہے 100 برس تک. فانظر الی طعامک وشرابک، بس تم اپنے کھانے اور اپنے مشروب کی طرف دیکھو. شراب عربی میں پینے کی چیز کو کہا جاتا ہے، کوئی بھی پینے کی چیز. تو تم دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی طرف. لم یتسنى، وہ بالکل سڑا تک نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. ہم اسباب کے پابند ہیں. کھانے کو اگر فریج میں نہ رکھا جائے چند گھنٹوں یا چند دنوں کے اندر وہ سڑ جائے گا. اللہ ان اسباب کا پابند نہیں، جبھی تو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو چاہے کر لے. لم یتسنى، یہ کھانا پینا سڑا تک نہیں. وانظر الی حمارک، اور ذرا اپنے گدھے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو. ولنجعلک آیۃ للناس، اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں گے. وانظر الی العظام، اور اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو. اب گدھا مردہ ہو چکا تھا، اب اسی شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ اس گدھے کو جوڑ رہے ہیں، زندگی دے رہے ہیں. وانظر الی العظام، اور اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو. کیف ننشزھا، ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں. ثم نکسوھا لحما، اور پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. فلما تبین لہ، پھر جب اس شخص پر واضح ہو گیا یہ سب کچھ، قال، اس نے کہا اعلم، میں خوب جان گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ایک رائے یہ کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ ہے، واللہ اعلم. لیکن اس واقعے میں آپ دیکھیے 100 برس تک سلا دیا. اللہ کا بیان ہے، قرآن حق کلام ہے. اس شخص کو زندگی بھی دے دی گئی، گدھے کو اس کے سامنے زندہ کر دیا گیا، اور کھانا بالکل پریزروڈ ہے، بالکل خراب نہیں ہوا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اب تیسرا واقعہ آ رہا ہے، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ عرض کی، ربی ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردے کو زندہ کیسے فرمائے گا. قال اولم تؤمن، اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے. قال بلا، اے اللہ ایمان ہے. فرمایا ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، بس ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں. اب یہاں اصولی بات سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مشاہدات کرائے ہیں. سورہ الانعام آیت 75 میں ذکر ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کے غیب دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب میں نشانیاں دکھائی گئیں تاکہ پورے یقین کے ساتھ یہ رسول لوگوں کے سامنے دعوت پیش کر سکے. دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے عقل بنیاد نہیں ہے. بنیاد یہ ہے کہ اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، آمنا وصدقنا، ہم نے مان اور ہم نے تصدیق کی. ہاں مان لینے کے بعد سوچنا منع نہیں ہے، غور و فکر کرنا منع نہیں ہے. تو اللہ نے بھی کہا ایمان ہے کہ نہیں، قال بلا، فرمایا کہ اللہ یقیناً ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، ذرا دل کا اطمینان چاہتا ہوں. تو اب اللہ نے بات سجھا دی. قال فخذ 4 من الطیر، فرمایا کہ تم 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک، اپنے سے مانوس کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان میں سے ہر ایک جز کو ایک پہاڑ پر رکھ دو، ثم ادعہن، پھر انہیں پکارو، یاتینک سعیا، دوڑتے ہوئے تمہارے پاس چلے آئیں گے. مراد یہ کہ 4 پرندے لو، مانوس کر لو،
جب تم سے ہل جائیں، مانوس ہو جائیں، اب ان کو ذبح کر کے ان کے پیسز کرو، مکسچر بنا لو. اور یہ پہاڑیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام تمہارے سامنے، ایک ایک پہاڑی پر ایک ایک مکسچر کا پیس رکھ دو، اب پکارو، تمہارے سامنے یہ دوڑتے چلے آئیں گے. ایسے اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے گا مردوں کو. وَعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ معرفت عطا فرمائے اور اپنی توحید پر کاربند رہنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.